بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدوس چینل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا پر انسانی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس کی عمر یہی کوئی 50,000 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ بنی نوع انسان کے سب سے پہلے 2 افراد کی نسل جیسے جیسے دنیا پر پھیلتی گئی، نئی نئی تہذیبیں اور زبانیں وجود میں آتی گئیں۔ چنانچہ جن آبادیوں اور معاشروں کا تاریخ نے احاطہ کیا ہے ان میں ہند، سندھ، فارس، عراق، جزیرہ عرب، چین اور مصر کے اقوام و تمدن کا بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ ہزارہا سالوں سے ان علاقوں میں تہذیب اور معاشرت و مذاہب کا اتار چڑھاؤ ہوتا آیا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف اقوام ایک دوسرے پہ غالب ہوتی رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ غالب قومیں اپنی ثقافت اور مذہبی روایات مغلوب قوموں پر ہمیشہ نافذ کرتی رہی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے عراق، شام، مصر اور جزیرہ عرب کے اس دور کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان علاقوں پر کچھ جبابرہ کا پورا تسلط تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ 4 سو ان کی حکمرانی تھی۔ وہ جیسا چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ تھا۔ گویا اللہ کے بندوں اور اس کی زمین پر انہوں نے اپنی خدائی قائم کر رکھی تھی، مگر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ظلم و استبداد کو ختم کیا، اور وہ بھی صرف ایک مرد مجاہد کے ہاتھ سے کہ جس کی پیدائش پر بھی انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس عظیم انسان کی تعلیمات آج بھی دنیا پر پائی جاتی ہیں، اور ان ظالم حکام کی تباہی و بربادی بھی دنیا کو خوب یاد ہے۔ بابل ملک عراق کا ایک مشہور اور پرانا شہر ہے جو کوفہ کے قریب واقع ہے۔ اس کے مشرقی جانب دجلہ اور مغربی جانب دریائے فرات بہتے ہیں۔ ارد گرد کا علاقہ بہت زرخیز ہے۔ ملک کی خوردنی ضروریات کافی حد تک یہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ بصرہ بھی اسی ڈیلٹا میں واقع ہے۔ یہاں کی کھجوریں بہت مشہور ہیں۔ بابل شہر کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، پھر ان کے بیٹے حام کی نسل سے ایک بہادر آدمی کنان بن کوش نے اسے وسعت دی اور 12 بائی 12 فرسخ تک پھیلا دیا۔ پھر کنان کا بیٹا نمرود اسی شہر اور اس سے ملحقہ تمام علاقوں کا والی بنا۔ اس نے اپنی سلطنت کو فتوحات کے ذریعے پورے عراق، شام اور عرب علاقوں تک پھیلا دیا کہ جس سے اپنے دور کی یہ ایک عظیم تر مملکت بن گئی۔ نمرود نے کم و بیش 400 سال تک حکومت کی۔ یہ 2300 سال قبل مسیح کا دور تھا۔ بابل کے ارد گرد کلدانی، اس کے شمال میں بمقام حیران کلشتانی اور شام و عرب میں کنانی آباد تھے۔ مصر و ہند کو چھوڑ کر تمام علاقے بالواسطہ یا بلا واسطہ نمرود بن کنان کے زیر تسلط تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سام کی نسل میں سے ایک شخص طارخ بن ناحور بھی اسی بابل شہر میں رہائش پذیر تھا۔ یہ شخص انتہائی لالچی، جاہ پسند، پرلے درجے کا مشرک اور نمرود کا چہیتا شمار کیا جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے بت تیار کرنا، بادشاہ کے صنم کدے کی حفاظت کرنا اور نئی نئی مورتیاں خرید کر اس بت خانے میں نصب کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بہت بڑا اور انتہائی خوبصورت بت تیار کیا کہ جس پر بے بہا دولت خرچ ہوئی۔ اس میں ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور دوسری قیمتی دھاتوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ آخری تیاری کے بعد طارخ نے اسے شاہی صنم کدے میں نصب کروا دیا۔ اس کام میں اس نے بہت مال کمایا اور بادشاہ سے جاگیر بھی حاصل کی۔ اس بت کا نام اس نے بھگوانوں کا بھگوان آزر رکھا اور مشہور کر دیا کہ یہ صرف شاہی خاندان کی ہی التجائیں سنتا اور ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ طارخ اس بت کی اتنی مدح سرائی کرتا کہ جس کا کوئی شمار نہ تھا۔ ہمہ وقت اس کے گن گاتا رہتا، اسی لیے اس کا اپنا نام بھی آزر ہی پڑ گیا۔ نمرود نے آزر کی کاریگری اور ہاتھ کی صفائی دیکھ کر اپنا یعنی نمرود کا مجسمہ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ آزر نے اس کام میں وہ مہارت دکھائی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ نمرود نے اسے بے شمار انعام و کرام دیا اور اپنے بت کو کسی اہم جگہ پر نصب کروانے کے بعد پوری قوم کو اسے سجدہ کرتے رہنے کا حکم دیا۔ طارخ نے خزانے بھر دولت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک لمبی چوڑی جاگیر بھی حاصل کر لی تھی کہ جس کا بعض حصہ بے آباد پڑا تھا۔ کافی دیکھ بھال کے بعد اس نے اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی امیلہ سے شادی کر لی۔ امیلہ فطرتاً نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا کہ جس کا نام انہوں نے ہاران رکھا۔ ہاران کی عمر ابھی چند سال کی ہی ہوگی کہ نمرود کے دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ ہوا یہ کہ ایک نئے طلوع ہونے والے سیارے نے پہلے سارا دن سورج کو ڈھانپے رکھا اور پھر ساری رات چاند کو۔ اگلے دن پھر ایسا ہی رہا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ دنیا میں شور مچ گیا، ہر شخص پریشان ہو گیا۔
نمرود بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے پورے ملک کے جادوگر، کاہن اور نجومی بلوائے اور ان سے اس گرہن کا سبب پوچھا۔ سب نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ اس سال فلاں مہینے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے ملک کو تباہ کر دے گا اور تیرے دین کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس بدبخت نے حکم جاری کر دیا کہ تمام حمل ضائع کر دیے جائیں اور جو بچہ بھی صحیح سلامت پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہر طرف پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام حاملہ عورتوں کو بابل شہر میں جمع کیا جانے لگا اور سب مردوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنا دارالحکومت کسی دوسری جگہ منتقل کر کے اپنی تمام کابینہ اور کارندوں کو وہاں جمع کر لیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی شخص بابل شہر میں داخل نہ ہو۔ نمرود نے وہاں ایک لمبا عرصہ قیام کیا۔ کچھ دنوں بعد اسے بابل میں کسی اہم چیز کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے معتمد ساتھی طارق کا انتخاب کیا، مگر اسے تاکید کر دی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہرگز نہ جائے۔ مشیت ایزدی کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ طارق اپنے بتوں کے نام کی نظریں نیازیں دیتے دلاتے شہر میں داخل ہوا۔ امیلا کو اس کے آنے کی اطلاع ملی تو ملنے کے لیے بھلوا بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ طارق کے ساتھ بھی ہوا۔ بیوی سے آنکھیں چار ہوئیں تو بادشاہ کی ساری نصیحتیں اور ڈر خوف بھول گیا۔ دن کا پچھلا پہر اس کے ساتھ گزارا اور شام پڑتے ہی امیلا کو وہاں سے نکالا۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان واقع اپنی جاگیر اور میں اسے ایک غار کے اندر چھوڑایا۔ ساتھ میں ایک لانڈی بھی لیتا گیا اور کھانے پینے کا کچھ سامان بھی، تاکہ بیوی کو سہولت رہے۔ پھر تیزی سے واپس نمرود کے پاس پہنچ گیا۔ لانڈی نے غار کو اچھی طرح صاف کیا، آرام کرنے کے لیے ایک جگہ درست کی، مالکن کو استراحت کے لیے کہا اور کھانے پینے کی چیزیں ایک طرف رکھنے لگ گئی۔ ابدا، پانی لے آؤ، کچھ کھا پی لیں، بھوک بہت چمک رہی ہے۔ امیلا نے لانڈی کو حکم دیا۔ لانڈی نزدیکی چشمے سے پانی کا مشکیزہ بھر لائی۔ دونوں نے کھانا کھایا اور سو رہیں۔ امیلا اور ابدا نے 9 ماہ کا عرصہ وہیں گزارا، حتیٰ کہ ولادت کے دن قریب آ گئے۔ اسی دوران انہیں کھانے پینے کا سامان پہنچتا رہا۔ 2/3 رات گزر چکی تھی کہ امیلا کو درد ہونے لگا۔ لانڈی کو جگایا اور ایک محلول تیار کرنے کے لیے کہا۔ گرم مشروب پیے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ادھر صبح کا ستارہ طلوع ہوا اور ادھر ایک عظیم انسان نے دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ یہ واقعہ 2100 سال قبل مسیح کا ہے۔ سر لیونارڈ وولی نے اپنی کتاب ابراہم میں لکھا ہے کہ اس عہد کی جو تحریریں آثار قدیمہ کے کھنڈرات سے دستیاب ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھی۔ اور کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ ہوتا تھا جو مہادیو سمجھا جاتا تھا اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور کا مہادیو ننار یعنی چاند دیوتا تھا، جو کہ سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان عمارت میں نصب تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد لانڈی نے ننھے مالک کو دیکھا تو سجدہ رہ گئی۔ اتنا خوبصورت اور صحت مند بچہ اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مالکن سے کہنے لگی، امیلا رانی مبارک ہو، تمہارے ہاں تو ننار دیوتا نے جنم لیا ہے۔ مگر امیلا کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ اسے تو ان مصنوعی خداؤں اور ان کے پجاریوں سے سخت نفرت تھی۔ دیکھو ابدا، یہ بناوٹی خدا ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو نہ ہی تو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے ہیں۔ امیلا نے لانڈی کو پیار سے سمجھایا تو یہ سیدھی سی بات اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ خادمہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگی، رانی جی، ان بڑے بڑے پرہتوں اور پجاریوں نے ہمیں اپنے رب سے دور کیوں کر رکھا ہے؟ اس سے ہمیں ملنے کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس کی پوجا کر کے اس سے مانگ کیوں نہیں سکتے؟ لانڈی تو گویا ایسے جذبات سے بھری بیٹھی تھی اور اپنے دل کا غبار جیسے کہ آج ہی نکالنا چاہتی تھی۔ ابدا، بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو ایک ایسے محسن کی ضرورت ہے جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے اور ہمیں ان ظالم پرہتوں اور حاکموں سے نجات دلا سکے۔ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب ہم ظلم و استبداد کی یہ رات ختم ہوتے دیکھ سکیں گے۔ امیلا نے ابدا کو دلاسا دینے کے انداز میں ٹھنڈی آہ بھر کر دل کی بھڑاس نکال لی۔ رانی جی، مننے کا منہ چوم لوں، مجھے اس پر بہت پیار آ رہا ہے۔ ابدا نے حسرت سے التجا کی۔ امیلا نے بچہ ابدا کی گود میں دے دیا اور خود غار سے باہر نکل آئی۔
लौंडी मुन्ने को प्यार भी किए जा रही थी और उससे बातें भी, जैसे वो उसकी सारी गुफ्तगू समझ रहा हो। हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने मालिक, क्या तुम बड़े होकर हमारे निजात दहंदा बन सकोगे? बच्चे के कानों में आवाज पड़ी तो उसने आंखें खोल दी। अच्छा जी, तो फिर जल्दी से बड़े हो जाओ ना। हमें इंसानों की गुलामी कतन पसंद नहीं है। हमारा रब न जाने कहाँ है, उसका पता हमें कौन बताए। लेकिन तुम तो अभी चुन्ने मुन्ने से हो, बातें भी नहीं कर सकते। लो तुम सो जाओ, हम तुम्हारी माँ को दिखाएं कि कहाँ गई है। अब्दा काफी देर सर खपाने के बाद बच्चे को नर्म जगह पे लिटाकर बाहर निकल आई और उमेला को तलाश करने लगी। काफी दूर खुली जगह पे उसे खड़ा पाया तो दौड़कर करीब चली गई। सरगोशी के से अंदाज में कहने लगी, उमेला रानी, झाड़ियों में छुप जाए, किसी ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। लोग तो लालच में अंधे हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मुखबरी हो जाए और बादशाह की हरकारें मुन्ने को पकड़ ले जाएं। उमेला को लौंडी की राय पसंद आई और वो उसे साथ लिए हुए वापस गार में आ गई। चंद हफ्ते मजीद वहां गुजारने के बाद एक दिन उमेला ने अब्दा से कहा कि आज गुरूब आफ्ताब से कुछ पहले हम वापस बाबुल चली जाएंगी। मगर रानी जी, हम मुन्ने को वहां कैसे छुपाएंगी? नमरूद तो एक जालिम बादशाह है, उसे जैसे ही मालूम पड़ेगा वो उसे खत्म करा देगा। लौंडी ने उमेला से इल्तिजा की कि उसे मुन्ने समेत यहीं छोड़ दिया जाए और खुद बेशक वापस चली जाए। चुनाचे उसकी दरखास्त को कबूल करते हुए उमेला ने ऐसा ही किया और खुद बाबुल को रवाना हो गई। तब तक नमरूद, उसकी काबीना और बाकी कारिंदे वापस बाबुल पहुंच चुके थे। उमेला घर में दाखिल हुई तो हाजिर को बेचैन पाया। उसने अलहदगी में पूछा, हाँ क्या हुआ? कहने लगी, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर वो क्या हुआ उसे? तारिक ने बेचैनी से पूछा। वो मर गया है। उमेला ने रूहान सा मुंह बनाकर जवाब दिया और तस्दीक के लिए 4 आंसू भी बहा दिए। तारिक ने एक ठंडी सांस ली और उमेला को तसल्ली देते हुए कहने लगा, अच्छा हुआ जो मर गया। मुझे तो हर वक्त खदशा ही लाहक रहता था कहीं राज पाश ना हो जाए, तब हम सब की शामत आ जाती। इसके बाद उसका चेहरा ऐसा हशाश बशाश हो गया कि गोया उसके सारे गम दूर हो गए हों। दौड़ता हुआ अपने बुतखाने में गया और वहां अपने ही हाथों से बनाए हुए आजाम के सामने जलील होने लगा। कभी घुटनों के बल झुक जाता और कभी सजदा करने लगता। शैतान मुशरिकों की अक्ल इसी तरह सलब कर लेता है। वक्त गुजरता रहा और उमेला चोरी छुपे उड़ जाकर बच्चे की निगहबानी करती रही। 1 साल इसी तरह बीत गया। इसी अरसे में उमेला और अब्दा ने बच्चे में बाज खर्क आदात बातों का मुशाहिदा किया तो उनकी मोहब्बत बच्चे के साथ और भी बढ़ गई। उमेला के बार बार गायब रहने से आजिर को शक हुआ कि दाल में कुछ काला जरूर है। एक दिन उसने अलहदगी में पूछा, शानी बात क्या है? तुम कभी कभी अचानक कहाँ चली जाती हो? वो उमेला को प्यार से शानी भी कहा करता था। उमेला ने बात को टालने की कोशिश तो बहुत की, मगर जब उसने देखा कि आजिर कमीनगी पर उतर आया है और ये कि आखिर उस बात को कब तक छुपाएगी, तो उसने सारा वाकया साफ साफ बयान कर दिया और इल्तिजा करने लगी कि इस राज को अभी पाश ना किया जाए। तारक सोच में पड़ गया और काफी दिन इसी परेशानी में गुजार दिए कि अंजाम क्या होगा। बिल आखिर एक दिन दिल तगड़ा करके अपने खास मुसाहिबीन पर यह राज पाश कर ही दिया और उनसे मुशावरत की, क्या उसे शहर ले आऊं? बादशाह सलामत से कुछ खतरा तो ना होगा? सबने बिल इत्तेफाक कहा कि खतरा टल चुका है और बादशाह सलामत इस बात को भूल चुके हैं, बल्कि बाबुल वापसी पर नुजूमियों और काहिनों को भी बहुत बुरा भला कहा था। इसी कश्मकश में 3 माह गुजर गए। बिल आखिर तारिक ने बच्चे को शहर लाने का फैसला कर ही लिया। एक दिन उमेला से कहने लगा, चलो बच्चे को लेकर आए, और दोनों मियाँ बीवी असर के करीब वहां पहुंच गए। तारिक ने बच्चे को देखा तो मुंह खुले का खुला रह गया। 15 माह का बच्चा पूरे 15 साल का लग रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को उमेला ने 15 माह कबल जन्म दिया होगा। जब शानी ने उससे बच्चे के मुतालिक बाज खर्क आदात बताई तो वो मजीद हैरान हुए बगैर न रह सका। माँ के साथ एक मर्द को देखा तो बच्चे ने पूछा, मामा ये कौन है? ये तुम्हारे पापा हैं बेटे। उमेला ने पेशानी पे बोसा देते हुए उसे प्यार से बताया तो वो भागकर बाप के पास चला गया। अब्दा सामान उठाओ, वापस चलें, अब किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रहा। तारिक ने लौंडी को तसल्ली दी तो वापस जाने के लिए तैयार हो गई। गुरूब होने में अभी कुछ वक्त बाकी था कि वो लोग बाबुल की तरफ रवाना हो गए। बच्चे ने खुली फिजा देखी तो उसकी बाछें खुल गईं। हर चीज को पुरतजस्सुस नजर से देखता और बाप से पूछता भी कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, वो क्या है, वगैरह वगैरह। बाप उसे तमाम चीजों के मुतालिक बताता जाता कि इनके ये नाम और ये काम है।
چلتے چلتے یہ بچہ اتنی سمجھدار باتیں کرنے لگا کہ سب حیران بھی ہوتے اور خوش بھی۔ کہنے لگا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ستارے اور پھر چاند، ان کا کوئی نہ کوئی خدا تو ضرور ہوگا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے جب یہ بڑی باتیں سنی تو ششدر رہ گیا۔ کہنے لگا، بیٹے، لگتا ہے بڑے ہو کر ایک عظیم انسان بنو گے، بتاؤ تمہارا کیا نام رکھیں؟ ہاں تارو، ہم نے اس کا نام تو ابھی تک کوئی رکھا نہیں۔ امیلا فوراً بول پڑی، تم ہی بتاؤ اس کا کیا نام رکھیں؟ تارخ نے امیلا سے پوچھا، مالک، میں نے کچھ دنوں سے منّے جی کے لیے ایک پیارا سا نام سوچ رکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بتاؤں؟ امیلا کے جواب دینے سے پہلے ابدا نے اجازت چاہی۔ اس سے قبل کہ عازر لونڈی کو ڈانٹ پلاتا، امیلا نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا، ٹھہرو ابدا، ذرا اپنے مالک کی رائے سن لو تب کچھ کہنا۔ خیر، کچھ حرج نہیں، ابدا کا انتخاب بھی سن لیتے ہیں۔ طارق نے اسے بات کرنے کی اجازت دی۔ پہلے امیلا رانی سے پوچھیں، انہوں نے بھی ایک نام سوچ رکھا ہے۔ ابدا نے امیلا کے دل کی ترجمانی کر دی۔ ہاں تو بتائیے رانی جی، ہمارے بیٹے کا کیا نام ہونا چاہیے؟ طارق نے امیلا کو شرارت کے لہجے میں مخاطب کیا، جس طرح سے ہمارے بیٹے کی عادات ہیں اسے تو قوموں کا باپ ہونا چاہیے۔ امیلا نے اپنا بیان جاری کیا، میری مراد یہ ہے کہ اس کا نام… بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر یکدم تیز روشنی پھیل گئی، جس سے چاروں طرف اجالا ہو گیا۔ روز روشن کی طرح سب کچھ نظر آنے لگا۔ ڈر کے مارے سب نیچے بیٹھ گئے اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سروں کے اوپر شاہ شاہ کی آوازیں بھی آ رہی تھی کہ جیسے بہت سارے پرندے تیزی سے گزر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد سب کچھ غائب ہو گیا اور دنیا پر سکون سا طاری ہو گیا۔ کچھ دیر تو سب لوگ یوں ہی ڈرے سہمے بیٹھے رہے، پھر نارمل حالت میں آنے کے بعد چل پڑے۔ سفر بالکل خاموشی سے ہو رہا تھا کہ طارق نے سکوت توڑا اور امیلا کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ امیلا گویا ہوئی، ہمارے بیٹے کا نام ابراہیم ہونا چاہیے۔ ابدا تو یہ بات سن کر اچھل پڑی، رانی جی، آپ کو لگتا ہے دلوں کے بھید جانتی ہیں، شماس کی قسم میں نے بھی یہی نام سوچ رکھا تھا۔ حاضر راجا، یہ نام بہت اچھا ہے، بس یہی رہنے دیں، جب بابل پہنچیں تو لوگوں کو یہی نام بتائیں۔ اس نام پر تو وہ گویا بچھی جا رہی تھی اور التجائیں بھی کر رہی تھی۔ چنانچہ طارق نے دونوں کی تجویز پر اتفاق کیا اور لڑکے کا نام ابراہیم یعنی قوموں کا باپ رکھ دیا گیا۔ 2/3 رات کا یہ چھوٹا سا قافلہ بابل شہر میں داخل ہوا۔ اپنے گھر پہنچ کر سب نے آرام کیا۔ صبح ایک نئے مہمان کو دیکھ کر سب لوگ خوش ہو گئے۔ حران تو بھائی کو دیکھ کر چاؤ میں آ گیا، خوشی خوشی سب سے تعارف کرواتا پھرتا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ لوگ ابراہیم سے مل کر بہت حیران ہوتے کہ چھوٹی سی عمر میں کیسی سیانوں جیسی باتیں کرتا ہے، دیکھو کتنا ذہین بچہ ہے، یہ تو بچپن میں ہی سن شعور کو پہنچ گیا ہے۔ یہ فقرہ ہر زبان پر ہوتا۔ ابدا کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے طارق نے اسے آزاد کر دیا۔ ابراہیم کے ساتھ انس ایک بار اس کے آڑے تو آیا، مگر آزاد دنیا میں آزاد رہنے کی امنگ غالب آ گئی۔ گھر چھوڑنے سے قبل اس نے ابراہیم کو خوب پیار کیا اور ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے الوداع کہتے ہوئے محل سے نکل گئی۔ وقت گزرتا رہا اور ابراہیم اپنے ارد گرد کے ماحول کا بہت گہری نظر سے مطالعہ کرتا رہا۔ اس نے فطرت کے تمام مظاہر کا پوری بصیرت سے مشاہدہ کیا۔ آسمان پر کواکب و نجوم کو ایک خاص ربط کے تحت محکوم پایا تو استقامت میں پختگی آ گئی، ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اللہ کی وحدانیت دل و جاں میں راسخ ہو گئی اور قوم کے خرافاتی مذہب سے نفرت ہونے لگی، لیکن اس نے اس بات کا برملا اظہار نہ کیا کیونکہ ابھی اس کا وقت نہ آیا تھا۔ انہی دنوں امیلا نے ایک اور بچے کو جنم دیا جس کا نام اس کے دادا کے نام پر ناحور رکھا گیا۔ یوں عازر کے 3 بیٹے ہو گئے، حنان، ابراہیم اور ناحور۔ مورخین کہتے ہیں کہ عازر اپنے دور کی اس عظیم سلطنت کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ جاہ و حشمت کا رسیا ہونے کے باوجود اپنی روزی خود کما کر کھانے کا عادی تھا اور اس کام کے لیے اس نے بت تراشی کا پیشہ اپنا رکھا تھا کہ جس میں وہ بہت ماہر شمار کیا جاتا تھا۔ ابراہیم لڑکپن میں داخل ہو چکا تھا اور ناحور بھاگنے دوڑنے کے قابل کہ باپ نے تینوں بیٹوں کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہا۔ وہ انہیں طرح طرح کی مورتیاں بنا کر دیتا کہ جاؤ بازار میں بیچاؤ۔ حران اور ناحور تو انہیں بیچ کر کچھ نہ کچھ لے آتے، مگر ابراہیم انہیں جو کی نو واپس دے آتا، کیونکہ جب وہ ہاک لگاتا تو کچھ اس طرح سے، نہ پوجو یہ بھگوان لوگو، لے لو مال بیکار، میرے باپ نے تیشے مارے تب ہوئے تیار۔ نہ پوجو یہ بھگوان لوگو، کون خریدے مال ایسا جو دکھ دے نہ سکھ، دولت اپنی ضائع کرے وہ جاہل نہ ہنجار۔ نہ پوجو یہ بھگوان لوگو، تو لوگ الٹا اسے ڈانٹ پلاتے کہ وہ ان کے خداؤں کی تضحیق کرتا ہے۔
تب ابراہیم ان سے کہتا، اچھا اگر ان کی بے عزتی ہو رہی ہے تو یہ خود مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جواب دیتے، ابراہیم یہ بول نہیں سکتے اور نہ حرکت کر سکتے ہیں، تو ہے تمہاری زندگی پر، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو اتنے بے بس ہیں کہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتے۔ ابراہیم انہیں پھر نصیحت کرنا شروع کر دیتا اور لوگوں کے سامنے ان مورتیوں کو نہر میں غوطے دیتا اور انہیں رسوا کرتا جاتا۔ یہ ساری باتیں آزر تک پہنچتی نہیں۔ وہ ابراہیم کو بچہ سمجھ کر پہلے تو درگزر کرتا رہا، لیکن انہی باتوں کا تذکرہ ایک دن جب نمرود کے دربار میں بھی ہوا تو آزر سیخ پا ہو گیا اور گھر آتے ہی ابراہیم کو ڈانٹ پلا دی۔ ابراہیم تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں ہر جگہ بدنام ہونے لگا ہوں، میری عزت کا خیال کر اور یہ باتیں چھوڑ دے۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہماری مورتیوں کا مذاق اڑاتا پھرو؟ پہلی بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، آئندہ ایسی شکایت آئی تو پھر سختی سے پیش آؤں گا۔ ابراہیم کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ باپ نے اسے اتنے سخت الفاظ کہے تھے، ورنہ اس نے تو کبھی اف بھی نہ کہا تھا، بلکہ وہ اپنی اولاد کو بڑے ناز و نام سے پال رہا تھا۔ اس واقعے سے امیلہ کی طبیعت پر بہت بڑا اثر پڑا، ڈھال ہو کر گری اور بستر سے لگ گئی۔ بیٹے کو پاس بلایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا اور سمجھانے لگی، بیٹا اس جاہل اور بے وقوف قوم کے منہ نہ لگو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، مگر ماں جو کام سرے سے ہے ہی غلط میں اسے صحیح کیسے مان لوں؟ تم ہی کہو، میرے پاپا، بادشاہ اور ان کے کارندے جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ بیٹے نے ماں کو مؤدبانہ انداز میں انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا، میں سمجھتی ہوں بیٹا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر میری جان مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دیکھو میں نے تمہیں کس حال میں جنم دیا اور پھر کن خطرات سے نکال کر یہاں لائی ہوں، تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے کون کون سے جتن نہیں کیے، تم مجھے اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیارے ہو، میں تمہارا کوئی صدمہ برداشت نہ کر سکوں گی۔ اور پھر امیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر ماں کے آنسو اور باپ کی ڈانٹ ابراہیم کے دل سے رب العالمین کی محبت کم نہ کر سکے، بلکہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ حالات کا گھیرا جیسے جیسے اس کے گرد تنگ ہوتا گیا، ویسے ویسے اس کی دوستی اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد امیلہ کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس بھری دنیا میں ابراہیم کا کوئی غم گسار نہ تھا، پوری دنیا میں اللہ کو ایک رب ماننے والا وہ اکیلا ہی تھا، اور اس کے دشمنوں میں دن بدن اضافہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن وہ غموں کے پہاڑ سر پر لادے شہر سے باہر نکالا اور فرات کے کنارے جا بیٹھا۔ ماں کی یاد میں زار و قطار رونے لگا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہو گیا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور رب جلیل سے ثابت قدمی کی دعا مانگنے لگا۔ دنیا کی بے ثباتی اپنی کم مائیگی اور قوم کا گمراہی کا دکھ یاد کر کے دل سے ٹیسے اٹھنے لگی۔ ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور اس بات کا عہد باندھا، یوں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر میں اپنے آپ کو اس ذات کے لیے وقف کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہ رہے گا۔ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ واپس گھر پلٹا کہ چاہے کچھ بھی ہو اپنے باپ اور اپنی قوم کو گمراہی کے راستے سے آگاہ کروں گا، اور پھر انہیں ایک الہ کی دعوت دوں گا تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کچھ عرصے اسی طاق پہ رہا کہ باپ سے بات کرنے کا کوئی موقع مل جائے، مگر ایسی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ وجہ یہ تھی کہ طارق نے امیلہ کی موت کا اثر بہت گہرائی سے دل پر لیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد تو گویا اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، لوگوں سے بہت کم ملتا تھا، ہر وقت صنم قدے میں ہی گھسا رہتا اور اندر سے دروازہ بند کر کے اپنے خداؤں کی پوجا میں لگا رہتا۔ ان دنوں ابراہیم بھی کافی متفقع نظر آتا تھا، کبھی کبھار شہر سے باہر ویرانے میں نکل جاتا اور وہاں کئی دن اسی فکر میں گزار دیتا کہ اپنی قوم کو کس طرح گمراہی کے اندھے کنویں سے باہر نکالے۔ ایک دن باہر کسی پہاڑی پر بیٹھا انہی سوچوں میں غرق تھا کہ پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک وجیح اور باروب شخصیت کا مالک سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی ابراہیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کپکپی سی طاری ہو گئی، جسم بے جان سا ہو گیا اور قوت گویائی سلب ہو گئی، نہ بھاگنے کی ہمت رہی نہ بولنے کا یارہ۔ السلام علیکہ یا ابراہیم، بے خوف ہو جاؤ، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس شخص نے مٹھاس بھرے یہ الفاظ کہے تو ابراہیم کے جسم میں تھوڑی سی قوت آ گئی، ڈر دور ہو گیا اور ہمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ معزز آدمی پھر گویا ہوا۔ ابراہیم، اس وقت پوری دنیا میں تمہارے سوا رب العالمین کا نام لیوا کوئی نہیں،
اور دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ عظیم منصب تمہیں مبارک ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا پروردگار تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور میں تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے رب کی طرف سے ہدایت لے کر گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا۔ یہ گفتگو کر کے وہ شخص خاموش رہا۔ اللہ ذوالجلال کے اس انتخاب پر میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا، ابراہیم نے پرمسرت لہجے میں جواب دیا۔ تب اس بزرگ ہستی نے پہلا حکم سنایا، اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیے اور اپنے باپ کو نصیحت کیجیے۔ یہ کہا اور وہ مقدس شخصیت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس ملاقات اور گفتگو سے ابراہیم کی ڈھارس بندھ گئی، حوصلہ بلند ہو گیا اور دل سے سارے خطرات دور ہو گئے۔ ایک نئے ولولے کے ساتھ وہ واپس بابل کی طرف پلٹا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ باپ ابھی بت خانے کو گیا ہے۔ جلدی سے پیچھا کیا اور اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے وہاں جا پہنچا۔ باپ نے کہا، کیا بات ہے ابراہیم، کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ جی بابا، انتہائی ضروری بات، ابراہیم نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ کہو، باپ نے اجازت دی۔ بابا، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنیں، نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کام آ سکے؟ ابراہیم انتہائی ہمدردانہ انداز میں گویا ہوا۔ ابراہیم، تمہیں ایک بار پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تم ہماری مورتیوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اور پھر یہ تو معرفت کی باتیں ہیں، تم ابھی کچی عمر میں ہو، تمہیں ان بھگوانوں کی کرامات نے سمجھ میں نہ آئیں گی۔ پھر اس نے اپنی مورتیوں کی نسبت پرانے بزرگوں، چاند، سورج، دیگر ستاروں اور غیر مرئی مخلوقات کے ساتھ جوڑ کر اور زائچے کھینچ کھانچ کر ایک فلسفیانہ لیکچر دے مارا۔ بابا، جس منطق و فلسفے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا خرافات پر مبنی ایک گمراہ کن علم ہے، اور مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ میرے ساتھ مل جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پہ چلا دوں گا۔ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، یہ تو شیطان نے اپنی پوجا کروانے کا ایک ڈھنگ لوگوں کو سکھا رکھا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ پاپا، شیطان کی پرستش نہ کریں، وہ تو بلا شبہ اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آن پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی ٹھہریں، اور پھر اس صورتحال میں ابلیس کے سوا آپ کا کوئی دوست، مددگار اور فریاد رس نہ ہوگا، جبکہ اس دن شیطان و ابلیس کے پاس اور نہ ہی کسی اور کے پاس کوئی اختیار ہوگا، بلکہ شیطان کی پیروی کرنا تو موجب عذاب ہوگا۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ کی قسم، بلا شبہ ہم نے یقیناً تجھ سے بہت پہلے سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، سو وہی آج ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے بانے جو رہے نیک سے ہوئے تجھے غافل، تو جان لے یہ دل میں کہ شیطان ہے تیرا۔ مگر جیسا کہ ذوق نے کہا تھا، نشہ دولت کا بداتوار کو جس دن چڑھا، سر پہ شیطان کے یہاں اور بھی شیطان چڑھا۔ آزر سیخ پا ہو گیا اور اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ گرج کر کہنے لگا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہو؟ اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ تو میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ تو مجھے صحیح سالم حالت میں چھوڑ کر کہیں چلا جا، قبل اس کے کہ میں تجھے سزا دوں۔ گویا آزر اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا، بے کسوں کی دوستی کارے شیاطیں ہیں، اگر تو فقط شیطان نہیں، شیطان کا باوا ہوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ اولاد باغ حیات کا ایک قیمتی، بے مثل اور میٹھا پھل ہوتا ہے، مگر اس پھل کی قدر و قیمت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی اولاد کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، انہیں اس بے مثل نعمت میں پنہا بے شمار گوہر نظر نہیں آتے۔ آبا کے پاس ہر دھرمی کی صرف ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، لہٰذا ان کی فکر و سوچ اور آزادی ان کے تابع ہونی چاہیے۔ اپنے آبا کی مرضی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ دنیا و آخرت کی فلاح کی طرف ہی کیوں نہ اٹھ رہا ہو، اور انہیں ٹھیک اپنے آبا کی منشا کے مطابق دوڑ لگا دینی چاہیے، چاہے یہ سفر جہنم کی طرف ہی کیوں نہ ہو۔ یہی معاملہ آزر اور ابراہیم کے درمیان پیش آیا۔ عبرانی میں ابرام اور عربی میں ابراہیم کہا گیا ہے۔ ایک اکھڑ دماغ، اجڈ اور جاہل باپ کو اپنے بیٹے میں خداداد صلاحیتیں اور عظمتیں نظر نہ آئیں، اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن گیا، جبکہ بیٹا دانائی اور سچائی کے رستے پہ چل کر دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں داخل ہو گیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ کو حق بات سمجھ میں نہ آئی اور اس نے ایک بہت بڑی حقیقت سے نفرت کا اظہار کر دیا، تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا بلکہ نرم پہلو اختیار کرتے ہوئے اپنی برخورداری اور خلق عظیم کا ثبوت دیا۔ کہنے لگے، بابا آپ میرے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں، مگر میری طرف سے آپ کو ہمیشہ سلامتی ہی پہنچے گی، اور آپ کے لیے میں ہمیشہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور آپ کے گناہ معاف کر دے، وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ ظالم باپ کی آنکھیں شعلہ بن گئی اور نتنے پھول گئے۔ دھاڑتے ہوئے کہا، ابراہیم تم حد سے بہت بڑھ گئے ہو، اب میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا اور نہ ہی میں تمہارے رب کو مانتا ہوں، مجھے تمہارے کسی استغفار کی ضرورت نہیں۔ خیر چاہتے ہو تو پوری قوم کی طرح ہماری ان مورتیوں کے آگے جھک جاؤ، ورنہ ایک برے سلوک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی پر اعتماد اور ٹھوس لہجے میں جواب دیا، میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور سن لیں میں صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا جو تم سب کا بھی رب ہے، اور پر امید ہوں کہ اپنے رب کو پکار کر میں اس کی رحمت و نصرت سے محروم نہیں رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد تو گویا آزر کی نیند حرام ہو گئی اور چین غارت ہو گیا۔ ایک طرف اپنے وقار، منصب اور دین دھرم کے ساتھ ساتھ پوری قوم اور ایک مضبوط حکومت کے ساتھ، اور دوسری طرف ایک لاڈلے بیٹے کا فیصلہ کہ وہ کسی دین دھرم کو نہیں مانتا، وہ تو صرف ایک الہ کی عبادت کرنے کرانے پر مصر ہے۔ لیکن اپنا عہدہ اور خاندان بڑا ہونے کے باوجود آزر نے ابراہیم کا معاملہ نمرود کی عدالت کے سامنے پیش کرنے سے گریز کیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس معاملے کو اگر سرکاری سطح تک اٹھایا گیا تو کہیں پورے خاندان پر وبال نہ آ پڑے۔ مگر بات جس سطح تک پہنچ چکی تھی وہاں پر خاموشی اختیار کرنا بھی اس کے انا اور مرتبے کو رسوا کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ اس کی نظر میں اس فتنے کو یہیں پر دبانے کے لیے کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے خاندان کے بڑوں کی ایک مجلس بلوائی تاکہ ان کے سامنے ابراہیم کو سمجھایا جا سکے۔ سب بڑے جمع ہو چکے تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا۔ آزر بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ ایک عمر رسیدہ سردار سب کی ترجمانی کرتے ہوئے گویا ہوا، ابراہیم سنا ہے کہ تم نے پوری قوم سے الگ تھلگ ایک نئی راہ اختیار کر لی ہے اور اس معاملے میں اپنے باپ کو بھی زج کر رہے ہو۔ وہ کون سی ایسی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ہمیں اور ہمارے بڑوں کی سمجھ میں نہ آ سکی؟ وہ ایک سیدھی سی بات ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی منطق و فلسفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر آدمی بخوبی جان سکتا ہے میرا، تمہارا اور اس پوری کائنات کا ایک ہی پروردگار اور معبود ہے کہ جسے اللہ کہا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب معبودان باطلہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی مختصر اور سادہ الفاظ میں انہیں رب العالمین کے متعلق بتایا، مگر ان بوڑھے مشرکین کے دل شرک و خرافات سے لبریز اور اوپر سے سیل بند تھے۔ یہ سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، اللہ ذوالجلال کے متعلق الٹی سیدھی بک بک کرنے لگے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منصب رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے رب کریم اور ان کے باطل معبودوں کے درمیان فرق سمجھایا۔ کہنے لگے، تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ فخر اور نخوت سے کہنے لگے، ہم دن کے اجالے میں کھلم کھلا بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ پر قائم ہے۔ جب انہوں نے اپنی ضلالت اور خباثت کا اظہار بڑے تکبر اور غرور سے کر لیا تو ابراہیم نے کہا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں، یا وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں جب تم ان کی دہائی دیتے ہو، یا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب وہ ان کی پوجا نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا، نہیں، جب ان کی دہائی دیتے ہیں تو وہ ہماری پکار نہیں سنتے اور نہ ہی ہمیں کوئی نفع و نقصان دیتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ گویا جب کوئی معقول جواب نہ بن پڑا تو باپ دادا کی تقلید کا سہارا لیا، جو ہر لنگڑے کی لاٹھی اور ہر ڈوبنے والے کے لیے آخری تنکا ہوتی ہے۔ ان میں سے بوڑھے سردار ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ ہمارے بھگوان تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تب ابراہیم نے کہا، جنہیں تم لوگ پوج رہے ہو اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی انہی کے آگے جھکتے رہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں اور مجھے اس معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جوان سردار گیدڑ بھبکیاں دینے لگے، ہم تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، اللہ رب العالمین میرا دوست ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے، یعنی اس کا پیغام میں نے کسی طرح پہنچانا ہے اور تمہاری خباثتوں سے کس طرح بچنا ہے۔
हाँ सुनो, तुम तो इन बेजान मूर्तियों के सामने जलील होते हो ना, मगर मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है, और वही मुझे मौत भी देगा और फिर जिंदा करेगा। वही मेरा रब है जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि कयामत के दिन वो मेरे गुनाह बख्श देगा। इस पाकीज़ा गुफ्तगू से बूढ़े लाजवाब हो गए और बगले झांकने लगे। आजिर से कहने लगे, तारख, अब इब्राहिम को काबू में रखना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं रही। इससे मुकातिया कर लो और इसका मुकद्दमा शाही अदालत में पेश कर दो। ऐसा न हो कि ये हमारे लिए किसी मुसीबत का सबब बने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और सबको मुखातिब करके गोया हुए, अगर तुम लोगों को अल्लाह के शरीक बनाकर उनकी पूजा से शर्म नहीं आती तो मुझे अपने रब की तौहीद पर कोई आर नहीं, मुझे उसके सिवा किसी का डर नहीं। जाओ, तुम्हें जो करना है सो कर देखो। ये कहकर आप वहां से उठ आए। दिल एक बार फिर मुज़महिल हो गया। उसे तस्कीन देने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलहदगी में जा बैठे और रब्बे जुल जलाल से दुआ गो हुए, ए परवरदिगार, मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकोकारों में शामिल फरमा ले। आने वाले लोगों में मेरा जिक्र नेक कर दे और मुझे नेमतों वाली बहिश्त के वारिसों में कर। ए अल्लाह, मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है, और जिस दिन लोग उठाकर खड़े किए जाएं मुझे उस दिन रुसवा न कीजिए, क्योंकि उस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। तारीखी हवालाजात से मालूम होता है कि तारख खानदान काफी बड़ा था और सल्तनत में उनका असर रसूख भी बहुत था। उस दौर में बसा औकात दादे पोते और चचा भतीजे का नाम एक ही होता था। अरबों में भी ये रिवाज आजकल मौजूद है, खासतौर पर सऊदी अरब में। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम भी हारान था और एक चचा का भी। चचा हारान की औलाद में से एक बेटी का नाम सारा था और भाई हारान की औलाद में से बड़े बेटे का नाम लूत, जो कि अभी लड़कपन की उम्र में कदम रख रहा था, जबकि सारा जवान थी और इंतहाई खूबसूरत भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल मिजाजी और दुआओं का असर जाहिर होने लगा। आपके चचा हारान बिन नाहूर के दिल में भतीजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नर्म गोशा पैदा हुआ। उसने चुपके से बेटी का निकाह इब्राहिम से कर दिया, मगर ईमान न लाया। निकाह से कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया। सारा निकाह से पहले ही दरे पर्दा मुसलमान हो चुकी थी, मगर उसने खुलम खुला इजहार न किया था। निकाह के बाद उसने अपने ज़ौज मोहतरम के सामने इजहार कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे लूत के साथ बहुत प्यार करते थे। लूत उन्हीं की सोहबत में परवान चढ़ रहा था, इसीलिए नेकी और सच्चाई का रंग उसकी तबीयत पे गालिब आता चला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी और गुज़श्ता वाक़े को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि लूत का वालिद हारान बिन तारिक भी फौत हो गया। आज़र ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला शाही अदालत में ले जाने से तवक्कुफ किया, क्योंकि सब लोग सालाना मेले की तैयारी में लगे हुए थे कि कुछ ही अरसे बाद जो मुनक्किद होने वाला था। गुज़िश्ता दिनों से बाबुल शहर और उसके गिरदो नवाह में मेले का समा है। लोग दूर दूर से आकर ठहरे हुए हैं। तिजारती काफिले धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं। लोगों के ठट के ठट लगे हैं। फनकार अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। शराब, शबाब और कबाब का इस्तेमाल सरेआम है। बेहयाई का बाजार गर्म है। बादशाह के हुजूर बेशकीमत तहाइफ पेश किए जा रहे हैं और बुतों के सामने इनवाओ इक़साम के नजराने। हर आदमी उन बेजान मूर्तियों के सामने खाने पीने की कोई ना कोई चीज रख के जा रहा है कि इन भगवानों के चरणों में पड़ी रहने से चीजें बाबरकत हो जाएंगी। कुछ उनके भगवान खा लेंगे और बाकी वो खुद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सब कुछ देखकर बहुत कुढ़ रहे हैं। दिल में जज्बात का तलातुम बरपा है, मगर कुछ कर नहीं सकते। उन्हें अपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। चुनाचे हुक्म आ पहुंचता है और वो उठ खड़े होते हैं। आज मेले का आखिरी और अहम दिन है। सब लोग मुंह अंधेरे शहर से बाहर की तरफ मुंह उठाए चले जा रहे हैं। अफरा तफरी का सा आलम है। बच्चे, बूढ़े, जवान, क्या मर्द और क्या औरतें, सब खुले मैदान में जमा है, क्योंकि आज उनकी ईद है। सब ने नए लिबास पहन रखे हैं और बहुत खुश हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सनम कदे के सामने जा खड़े होते हैं। उधर से उनका बाप कुछ दूसरे सरदारों समेत आता दिखाई देता है। इब्राहिम उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और सबसे मुखातिब होकर पूछते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सनम कदे के सामने जा खड़े होते हैं। उधर से उनका बाप कुछ दूसरे सरदारों समेत आता हुआ दिखाई देता है। इब्राहिम उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं और सबसे मुखातिब होकर पूछते हैं, ये मूर्तें जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे बैठे हो, ये क्या चीज है? यानी किसी काम की हैं? तुम किन चीजों को पूज रहे हो? क्या अल्लाह को छोड़कर तुम इन झूठे खुदाओं के पीछे लगते हो? तुम तो अल्लाह के सिवा बस बुतों को पूजते हो और खुद ही उनको तराश कर बना लेते हो। जिन देवताओं को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो
وہ تم کو روزی دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم کو مانگنا ہے تو اللہ سے روزی مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، کیونکہ اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بتاؤ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کی ڈگر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ خلیل اللہ کی طبیعت میں جلال آ گیا۔ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ اگر تم جان جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے، کیا تو یہ بات ہم سے سچ مچ کہتا ہے یا دل لگی کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ شاید انہیں میرا باز اثر کرنے لگا ہے، اپنی آواز ذرا نرم کر کے کہنے لگے، تمہارا معبود الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہی تمہارا ایک معبود ہے۔ تمہارے ہر فعل کا اس نے حساب لینا ہے، مگر جو دل شرک سے بھرپور اور اوپر سے مہر بند ہو، ان میں اللہ کی توحید اور اس کا پاکیزہ کلام کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ مجمع کافی بڑا ہو چکا تھا۔ بعض لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق معلوم تھا کہ وہ طارق بن ناحور کے بیٹے ہیں، اور بعض کو بالکل معلوم نہ تھا کہ یہ جوان کون ہے۔ سب جوان اور بوڑھے اس سے ٹھٹھا کرنے لگے۔ ایک بانکے نے آوازہ کسا، لو بھائی لوگو سنو، یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے رب کو حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ اور پھر سب نے زوردار قہقہہ لگایا اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ آوازیں ذرا تھمی تو آذر نے بلند آواز سے مجمع کو مخاطب کیا، جنتا کے لوگوں، وقت کھوٹا نہ کرو، آج عید کا دن ہے، کھاؤ پیو اور خوب عیش اڑاؤ۔ یہ تو دیوانہ ہے، اسے چھوڑو اور خوشیاں مناؤ۔ چنانچہ مجمع چھٹنے لگا اور سب لوگ میلہ گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ واقف کاروں نے واپس مڑ کر ابراہیم کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر آپ تو ان کاموں سے نفرت کرتے تھے اور قوم کے رویے سے دل میں غصہ بھی بہت تھا۔ کہنے لگے، میں شاید بیمار ہو جاؤں گا، تو وہ انہیں وہیں چھوڑ کے پیٹ پھیر کے چل دیے۔ اپنے باپ اور قوم کے سلوک سے طبیعت مزمحل ہو چکی تھی اور قوا تو گویا جواب دے چکے تھے۔ وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے۔ پھر ارادہ کیا، کیوں نہ ان کے معبودوں کا ہی ستیہ ناش کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات آدمی ایسی حالت میں زیر لب کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کچھ خیال نہیں رہتا، مگر دل کا مصمم ارادہ الفاظ کی صورت میں دوسروں کو سنائی دی جاتا ہے۔ چنانچہ یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ سورہ انبیاء میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال ضرور چلوں گا۔ ان کی بات مجمع کے آخر میں چلنے والے کچھ کمزور لوگوں نے سن لی۔ جب شہر خالی ہو گیا اور سب لوگ باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام جلدی سے کڑھاڑا لے آئے اور ان کے بت خانے میں جا گھسے۔ کہہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہال ہے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے ایک بہت بڑے بت پہ نظر پڑتی ہے۔ اس کے پہلو میں ایک چھوٹی مورتی ہے اور اسی طرح پورے ہال میں اصنام کے جوڑے جوڑے نصب ہیں۔ یہ کل 76 بت تھے، ہر ایک کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے دھرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ٹھٹھے کے طور پہ ان سے کہنے لگے، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جب دیکھا کہ یہ تو کوئی جواب نہیں دے رہے اور پھر قوم کی مت کا مارے جانا یاد آیا تو وہ ان پر پل پڑے اور داہنے ہاتھ سے ان کے پرخچے اڑانے لگے۔ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر ان میں سے بڑے بت کا ایک بازو کاٹنے کے بعد اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ ان سے پوچھ گچھ کریں۔ قوم کے ان جھوٹے خداؤں کا ستیہ ناش کرنے کے بعد دل کو سکون مل گیا، سیدھے گھر گئے اور آرام سے سو رہے۔ ادھر دن ڈھلے کچھ لوگ واپس لوٹے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے سیدھے بت خانے گئے۔ وہاں مورتیوں کا برا حال دیکھا، بھاگ کر قوم کے پاس پہنچے، انہیں اپنے بھگوانوں کا پورا حال بتایا اور ان کی مدد کے لیے دہائی دے۔ یہ بات آگ کی طرح پورے مجمع میں پھیل گئی۔ سب لوگ چیخ و پکار کرتے شہر کی طرف دوڑ پڑے کہ کہیں ان کے مشکل کشا ناراض ہو کر ان پر کوئی عذاب نازل نہ کر دیں۔ نمرود اور اس کے سرداروں کو بھی اطلاع ملی، چنانچہ وہ سب بھی واپس بابل آ گئے۔ نمرود نے آتے ہی اس واقعے کی تحقیق کے لیے ایک کمیٹی بنا دی کہ فوراً پتہ لگاؤ یہ کس کا کام ہے، اور کچھ معتبر مصاحبین کو ساتھ لے کر معائنے کے لیے بت خانے جا پہنچا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب لوگ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ان کو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا جرم کوئی کر گزرے گا۔ جدھر دیکھتے ہیں تباہی ہی تباہی، ان کے دیوتاؤں کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی میدان کارزار میں لڑائی بند ہوئی ہے۔ کہنے لگے، ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ بے شک وہ تو کوئی بڑا ہی ظالم آدمی ہے
جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ سنا تھا کہ میں ان بتوں سے ضرور کچھ کر کے رہوں گا، انہوں نے مشفقین سے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو کہ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے کابینہ کو رپورٹ پیش کی تو صلاح مشورے کے بعد انہوں نے کہا، اس نوجوان کو سب کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اس کا بیان سنیں اور گواہ ہو جائیں۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ بت خانے کے سامنے کھلے میدان میں بادشاہ اور اس کی کابینہ کے لیے چبوترا بنا دیا گیا اور اعلان ہوا کہ سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں تاکہ اس مقدمے کی کارروائی عوامی عدالت میں کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور جب نمرود اپنی مسند پر بیٹھ چکا، ابراہیم کے سوا سب لوگ اسے سجدہ کر کے اٹھ چکے تو اہل مراتب کو اپنی جگہ پہ بیٹھنے کا حکم ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو پورے مجمع کے سامنے شاہی چبوترے سے دائیں جانب ایک اونچی جگہ پر جسے کٹہرا کہنا چاہیے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے چہرے پہ حشاشت اور بشاشت اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اس کارروائی سے بالکل خائف نہ تھے۔ نظر تصور سے دیکھیں تو منظر کچھ یوں دکھائی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، سامنے تھا حد نگاہ آدمی ہی آدمی، بائیں جانب شاہی تخت پر نمرود ایک قیمتی گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہے۔ وہ خود اس مقدمے کا حاکم فیصلہ ہے، مگر مباحثے کے لیے بڑے گھاک اور تجربہ کار قسم کے وکیل مقرر ہیں۔ لیجئے، مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ابراہیم، کیا تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ وہ ایک پر اعتماد طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہیں، نہیں، یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ کے دیکھو۔ اور لگتا ہے کہ تمہارے اس بڑے بھگوان کو بہت غصہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ تم چھوٹے بھگوانوں کو بھی پوچھتے رہے ہو۔ چنانچہ آج اسے موقع ملا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس کے کندھے پہ دھرا ہوا کلہاڑا اس کے جرم کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں کچھ سوچے اور آپس میں کہنے لگے، ہاں جی، سچ تو یہ ہے کہ تم خود ہی ظالم و بے انصاف ہو۔ پھر چہمگوئیاں شروع ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یہ کیسا بے عقلو جیسا کام کرتے ہو۔ بس شرمندہ ہو کے سر جھکا لیے، مگر جہالت اور مشرکانہ تعصب آڑے آ گئے اور ادھر شیطان نے حوصلہ بڑھایا۔ کہنے لگے، ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ بے جان بت بات نہیں کرتے، پھر ان سے کیا پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے رسالت والی جلالی آواز سے پوچھا، کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ اپنا دفاع کر سکیں اور نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں اور نہ ہی برا؟ کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حالانکہ تمہیں اور جن کو تم خود بناتے ہو سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو لیے۔ چند لمحوں کے لیے مجمع پہ سناٹا چھایا رہا، پھر کچھ پروہتوں نے نعرہ لگایا، یہ گستاخ ہے، اسے قتل کر دو اور جلا ڈالو۔ اس کے بعد پورے مجمع سے یہ نعرہ بلند ہونے لگا۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ ایسے بے ادب آدمی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اسے ختم کر دو۔ نمرود سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر فیصلے کی تاریخ کو مؤخر کر کے بادشاہ نے مجلس برخاست کرنے کا حکم دیا۔ سب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے، 10 روز تک وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کونسل میں بادشاہ، خود ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، کرد قبیلے کا ایک سردار ہیزن اور دوسرے چند سرکردہ لوگ شامل تھے۔ اس مقدمے کا مدعی خاص آزر تھا، جبکہ باقی افراد جیوری ممبرز اور نمرود قاضی۔ اکثر ممبران کی رائے یہ تھی کہ ابراہیم کو سرعام قتل کیا جائے، مگر ہیزن نے اسے زندہ جلا کر عبرت کا نشان بنانے پہ زور دیا۔ ہیزن اور اس کے ہمدواہ کہنے لگے، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ملزم کو آگ میں جلا کر اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو۔ چنانچہ ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ ہیزن اور اس کے ساتھیوں نے اس کا سزا کا منصوبہ یوں دیا۔ وہ کہنے لگے، ابراہیم کے لیے ایک گہری سی عمارت بناؤ، اس میں خوب آگ جلاؤ، پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ چنانچہ اسی جگہ پر جہاں مقدمے کی پہلی سماعت ہوئی تھی، 80 ہاتھ لمبی اور 40 ہاتھ چوڑی ایک کھائی کھود کر اس کے گرد ایک فصیل تعمیر کر کے اعلان کروایا گیا کہ الاؤ روشن کرنے کے لیے ہر قسم کی لکڑیاں جمع کی جائیں اور اس کام میں تمام لوگ حصہ لیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوم میں نفرت اس قدر پھیلا دی گئی کہ آپ کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے سوا ہر شخص آپ کو لان تان کرتا نظر آتا۔ پوری قوم نے مکمل 40 دن تک آرام کیے بغیر لکڑیاں جمع کرنے میں اپنی تمام طاقت صرف کی۔
حتیٰ کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ اس الاؤ کے لیے اتنے گٹھے لکڑیاں اپنے ہاتھوں سے چن کر لائے گی اور ڈھیر پر پھینکے گی۔ لیجئے، تیاری مکمل ہو چکی ہے اور آج اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں زندہ پھینکے جانے کا دن ہے۔ انہیں گزشتہ 40 دنوں میں ہیزن ملعون نے ایک منجنیق بھی تیار کروائی کہ جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا ہے۔ لوگ صبح ہی سے میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب تو میدان کھچا کچ بھر چکا ہے۔ دنیا کی اس مصنوعی جہنم سے کچھ فاصلے پر منجنیق کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اسے چلانے کے لیے 20 ہٹے کٹے نوجوان غلام متعین ہے، کیونکہ اسے چلانا چند افراد کی بس کی بات نہیں۔ یہ منجنیقی دستہ بالکل تیار کھڑا ہے۔ ذرا ادھر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بھی نظر دوڑائیے۔ ایک شخص نے جلتی ہوئی مشعل اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے اور بھاگ بھاگ کر لکڑیوں کو آگ دے رہا ہے۔ یہ اس مقدمے کا مدعی خاص طارق بن ناہور آذر بابلی ہے۔ یہ کیسا کٹھن دل آدمی ہے جو اپنے ملک کے جابر حاکم، ظالم قانون اور اندھی تہذیب کی خاطر اپنے عظیم لخت جگر کو زندہ آگ میں جھونکنے پہ کمر بستہ ہے۔ یہ اس کی بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ الاؤ مکمل طور پہ روشن ہو چکا ہے۔ اس کے شعلے اتنی بلندی تک پہنچ رہے ہیں کہ سب سے اونچی پرواز والا پرندہ بھی اگر اس الاؤ کے اوپر سے گزرنا چاہے تو نہ گزر سکے، جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی نہیں جلائی گئی۔ لوگوں میں ہلچل سی مچ اٹھی ہے۔ سب منجنیق کی پچھلی جانب دیکھنے لگے ہیں۔ وہ دیکھیے، دور سے ایک شخص کو پابند سلاسل گھسیٹتے ہوئے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ یہ اپنے دور کا وہ عظیم انسان ہے کہ جسے کچھ ہی لمحوں بعد اس کے رب کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب ملنے والا ہے، اور جسے اس دور کے لاکھوں مشرکین اور اللہ کے دشمن اپنی منحوس آنکھوں سے آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ان ملعونین کو کیا معلوم کہ ہر چیز پر حکم تو ابراہیم کے رب کا چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے کوفے پہ بٹھایا جا چکا ہے اور منجنیقی دستہ حکم کا منتظر تیار کھڑا ہے۔ دنیا پر انس و جن کو چھوڑ کر تمام مخلوقات اور آسمانوں پر تمام فرشتے چیخ اٹھے، اپنے رب ذوالجلال سے مؤدبانہ التجا کرتے ہیں، ربنا ابراہیم یحرق فیک، اے رب کریم کیا ابراہیم کو آج تیری خاطر جلا دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انا اعلم بہ فان دعاکم فاغیثوا وان لم یدعوا غیری فانا لہ، میں اسے خوب جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں بلائے تو اس کی مدد کر دینا، اور اگر وہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اللہ کے مقرب فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام کے خاص دوست جبرائیل علیہ السلام بھاگ کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، الک حاجہ ابراہیم، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ آپ جواب دیتے ہیں، اما الیک فلا، تم سے ہرگز نہیں۔ دشمنوں کے دل دہل رہے ہیں، مگر اللہ کا خلیل پرسکون اور حشاش بشاش گوفیے میں بیٹھا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اور فرماتے ہیں، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس فی الارض احد یعبدک غیری۔ اللہ، ادھر آسمان پر تو اکیلا اور ادھر زمین پہ میں اکیلا، پوری زمین پر اس وقت میرے سوا کوئی نہیں جو تیری عبادت کرتا ہوں۔ لیجئے، نمرود لعین کا ہاتھ بلند ہوا اور متعین دستہ منجنیق کی طرف لپکا۔ ادھر منجنیق چلی اور ادھر سے خلیل اللہ کا نعرہ بلند ہوا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے سیدھے الاؤ میں جا گرتے ہیں۔ مگر یہ کیا؟ آگ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہاں تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے آرام دہ جگہ پر آ گئے ہوں، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں۔ بھائی ہوتی کیوں نہ اوپر سے جو آرڈر آ گیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سو ہو گئی۔ مگر اس بات کا علم اللہ ذوالجلال کو، ابراہیم علیہ السلام کو یا پھر فرشتوں کو تھا۔ باقی تمام مخلوق یہی سمجھ رہی تھی کہ خلیل اللہ علیہ السلام جل گئے۔ اس لیے تو تمام جانور اپنے اپنے منہ میں پانی لیے آگ بجھانے کو دوڑ پڑے، سوائے گرگٹ کے۔ وہ ملعون پھونکے مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے، اسی لیے تو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گرگٹ اور منافقین کی خصلتیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 40 دن تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ اب 40 دن تک آگ میں رہے۔ آگ میں پھینکے گئے تو عمر 40 سال تھی۔ امام الضحاک رحم اللہ کا بیان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ الاؤ میں رہے۔ وہ آپ کی پیشانی سے پسینہ پوچھتے تھے، بس
اتنی سی تکلیف آپ کو پہنچی۔ محمد ابن اسحاق رحم اللہ کا بیان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے سائے کے فرشتے کو ایک آدمی کی صورت میں آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ دل لگا رہے۔ کافی دن کے بعد جب آگ سرد پڑ چکی تھی اور تمام لکڑیاں جل چکی تھیں، نمرود نے الاؤ کے گرد ایک چکر لگایا تاکہ خلیل اللہ کی راکھ دیکھ کر اس کی سینے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر غور سے دیکھنے پر یوں لگا کہ جیسے ابراہیم زندہ اور صحیح سلامت وہاں بیٹھے ہوں۔ ساتھ میں ایک اور آدمی بھی نظر آیا۔ فوراً آرڈر کیا کہ الاؤ سے کچھ فاصلے پہ ایک مینار تعمیر کیا جائے تاکہ وہ اس پہ چڑھ کے تصدیق کر لیں۔ چنانچہ چند دنوں میں ہی 80 ہاتھ اونچا ایک مینار کھڑا کر دیا گیا اور اوپر چڑھ کر دیکھا تو شک یقین میں بدل گیا۔ زور سے آواز دی، ابراہیم کیا میری آواز سن رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہاں سن رہا ہوں۔ کیا تم باہر آ سکتے ہو؟ نمرود نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ سکتا ہوں۔ خلیل اللہ نے نہایت تسلی سے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کیا خدشہ نہیں کہ تم اٹھو تو آگ تمہیں تکلیف پہنچائے؟ فرمایا، ہرگز نہیں۔ تو کہنے لگے، اٹھیں اور باہر آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آرام سے چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ نمرود آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اللہ ذوالجلال کی عظمت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کہنے لگا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تمہارا رب بہترین الہ ہے، وہ بڑی قدرت و عزت والا ہے، جو میں نے کرنا چاہا اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہو گیا۔ میں تمہارے رب کی عظمت کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بشرطے کہ تم ایمان لے آؤ اور اپنا دین چھوڑ کر میرا دین اپنا لو۔ یہ ناممکن ہے، اس سے میری حکومت جاتی رہے گی۔ وہ پھر ہٹ دھرمی پہ اتر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے باہر نکل آنے کی خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ انہیں دیکھنے کے لیے پورا شہر امڈ آیا۔ آزر بھی پہنچ گیا۔ آپ کو نمرود کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کے ششدر رہ گیا، خجالت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ادھر آپ کا بھتیجا لوط بھی پہنچ چکا تھا۔ اس نے موقع محل مناسب جانا اور اپنے چھپے ہوئے ایمان کا بھرے مجمع میں اعلان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کسی لمحے بھی دعوت اللہ سے غافل نہ رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ اللہ ذوالجلال نے دشمنوں کی تدبیر ناکام کر دی اور نمرود زچ ہو چکا ہے، موقع بھی مناسب ہے، تو کہنے لگے، لوگوں، تم نے اللہ کے سوا جن دیوتاؤں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، دنیا میں صرف اپنی دوستی قائم رکھنے کو، یعنی اس لیے کہ تمہاری اجتماعیت کی عمارت استوار رہے اور گرنے نہ پائے، تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے ان معبودوں کی پرستش چھوڑ دی تو معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور باہمی دوستی و محبت کے علاقے کٹ جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہونا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کا انکار بھی کرو گے اور آپس میں لعنت بھی بھیجو گے۔ آخر کار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ کا واز سن کر چند اور لوگ بھی ایمان لے آئے، مگر جب نمرود نے دیکھا کہ حالات پلٹا کھانے لگے ہیں، اس نے لوگوں کو منتشر کروا دیا اور آپ کو اپنے ساتھ لیے شاہی محل میں چلا گیا۔ وہاں علیحدگی میں بیٹھ کے آپ سے مناظرہ کرنے لگا۔ ابراہیم، میں نے 4000 گائیں ذبح کروانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا اور بعد میں یہ کام کر بھی دکھایا۔ نہ جانے اس سے مقصد کیا تھا۔ اچھا بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے یہ سوال چبھتے ہوئے لہجے میں کیا۔ نمرود، دنیا میں انسان سمیت تمام چیزیں ایک بار جنم لیتی ہیں اور پھر وجود سے عدم میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کلیہ و قاعدہ میرے اور تمہارے سمیت سب چیزوں پہ لاگو ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کوئی فاعل مختار ہستی موجود ہے کہ جس کے تصرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جہان میں وجود و فنا کا یہ سلسلہ از خود قائم نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے دلیل کو سمجھ لینے کے باوجود ضد سے کام لیا، کہنے لگا، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے قیدی منگوائے کہ جن میں سے ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا چند دنوں بعد رہائی پانے والا تھا۔ جلاد کو حکم دیا کہ رہا ہونے والے کو قتل کر دو۔ لمحوں بعد اس بے گناہ کا لاشا تڑپنے لگا، جبکہ سزائے موت والے کو اس نے رہا کر دیا اور کہنے لگا، یوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی خباثت و ضلالت سے سمجھ گئے کہ حکومت کے نشے نے اس ملعون کی عقل معوف کر رکھی ہے۔ اسے کسی اور دلیل سے نیچے دکھانا چاہیے کہ شاید راہ راست پہ آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو بھی خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ ایسے زبردست مطالبے سے کافر بغلے جھانکنے لگا اور ہکا بکا رہ گیا۔ اسے کوئی جواب نہ بن پڑا اور خاموش رہا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس سے اٹھ کے چلے آئے۔ نمرود کے دل میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی کہ اب
تم ابراہیم علیہ السلام پر غالب نہیں آ سکتے۔ اسی لیے اس نے آپ سے اعراض برتنا شروع کر دیا، مگر بدبخت ایمان نہ لایا۔ آگ والے معجزے کی خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی، ہر محفل میں اس پہ تبصرے ہوتے، مگر جبابرہ کے ظلم و ستم اور شرک و خرافات کے کڑے پہرے نے جس قوم کی عقلوں پہ تالا بندی کر رکھی ہو تو وہ قوم کسی سیدھی راہ کو نہیں اپنا سکتی۔ ان کی سوچیں ہمیشہ الٹی ہوتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا معجزہ اور کھلی دلیل دیکھ کر بادشاہ سمیت پوری قوم راہ راست پہ آ جاتی، لیکن اس واقعے کی غلط سلط تعویلیں اور توجیہیں کر کے وہ شرک و کفر کے اتاہ سمندر میں مزید غرق ہوتے چلے گئے۔ کسی گروہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، اور کسی نے دیوتاؤں کا مقابلہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دیوتا چونکہ باقی دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو زندہ بچا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس گمراہی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس دور کے پرہتوں اور پجاریوں کا تھا۔ اسی لیے نمرود کی خاموشی اور آپ کی محنت شاقہ کے باوجود بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر انہیں بھی تنگ کیا جانے لگا۔ سوشل بائیکاٹ اور انفرادی زیادتیوں کے ساتھ پوری قوم نے ان صالح افراد کے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کیا۔ بالآخر اللہ ذوالجلال کے حکم اور ابراہیم علیہ السلام کے فیصلے سے انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہمیں تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کوئی علاقہ نہیں، ہم تم سے اور ان سے بالکل الگ ہیں، ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، اور جب تک تم اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نہیں لاتے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اپنے رب سے مدد کے طلبگار بھی ہوئے۔ سورہ ممتحنہ میں رب تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم تجھی پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں کفار کے لیے تر لقمہ نہ بنا دینا، اور ہمارے مالک ہمیں بخش دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ نمرود سے حیات و ممات والے مناظرے سے چند ایام بعد حضرت خلیل اللہ علیہ التحیۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے حیات بعد الموت کے مشاہدے کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے آنکھ سے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا، کیوں نہیں؟ پختہ یقین ہے، مگر میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا، 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو اور سب کے گوشت کو ملا کر ان کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، اور پھر ان کو جیسا ان کی زندگی میں پکارا کرتے تھے اپنی طرف بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ ذوالجلال زبردست حکمت والا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور ایک مرغابی، ایک مور، ایک کبوتر اور ایک مرغ لیے، انہیں اپنی آواز کے ساتھ ہلایا۔ جس پرندوں کو جیسے آواز دیتے وہ دوڑتا آتا۔ جب خوب مانوس ہو گئے تو ان کے ساتھ ویسے ہی کیا جیسے کہ اوپر ذکر ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مرغ کو آواز دینے سے 4 پہاڑوں پر پڑے گوشت میں سے اس کا اپنا حصہ اڑ کر چلا آ رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ چڑ چڑا کر مکمل مرغ بن گیا، پھر چھوٹتے ہی اذانے دینے لگا۔ اسی طرح مور، مرغابی اور کبوتر کو بلانے پہ ہوا۔ تب آپ کا یقین عین الیقین میں بدل کر ایمان باللہ مزید پختہ ہو گیا۔ جب کسی ملک، شہر اور بستی کے صالح لوگ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ یہاں کے باشندے اب اصلاح کے قابل نہیں رہے اور وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیں، تو سمجھ لیجئے کس قوم کی کمبختی آیا ہی چاہتی ہے۔ آزر کی دشمنی اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود سے کچھ کم نہ تھی، مگر بیٹے کے دل میں باپ کے لیے فطری محبت اور آخرت کے عذاب کا خوف اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے پہ مجبور کرتے رہے۔ چونکہ اللہ کریم کی طرف سے بھی آزر کے حق میں صریحاً کوئی حکم نہ آیا تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے باپ سے کہا، کعوہ جان، آثار دکھائی دیتے ہیں کہ اہل بابل پر کچھ ہونے والا ہے، ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ اسی طرح اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی خفیہ طور پر تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ پھر جوں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا، رات کے اندھیرے میں چپکے سے بابل کو چھوڑا اور حیران کی راہ لے لی۔ آپ کے ساتھ جانے والوں میں آپ کا باپ تارخ، بھائی ناحور، اس کی بیوی بلقہ، اپنی بیوی سارہ، بھتیجے لوط اور دوسرے مسلمان ساتھی تھے۔ ادھر ہجرت کی رات چھٹی اور ادھر صبح طلوع ہوئی تو حجت پوری کرنے کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے 3 بار اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر اس نے تینوں دفعے انکار کر دیا۔ تب اس نے کہا کہ پھر اپنی فوجوں کو میدان میں اتارو، میں اپنی فوج کو لے کر آتا ہوں۔ دن چڑھے تک نمرود اپنے تمام عساکر کھلے میدان میں لے آیا۔ ادھر اللہ ذوالجلال نے مکھیوں جتنا موٹا موٹا مچھر اتنی کثرت میں بھیج دیا کہ جیسے گہرے بادل ہوں، اس سے سورج چھپ گیا۔ مچھروں نے آتے ہی نمرود کی فوج پہ حملہ کر دیا۔
فوج نے بتیرے تیر تلوار چلائے مگر بے سود، ادھر ادھر تتر بتر ہونے کی کوشش کی تو بھی بیکار، جہاں جاتے بچھروں کی ٹولیاں پیچھے ہوتی۔ غروب آفتاب تک نمرود کو چھوڑ کر ساری فوج کو جو کہ لاکھوں میں تھی کھا گئے، انسانوں کی صرف ہڈیاں ہی بچی۔ کیا گلیاں، بازار، گھر اور کیا کھیت کھلیان، سب انسانی ڈھانچوں سے اٹے پڑے تھے۔ جدھر نظر پڑتی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور تنگ کرنے لگا۔ اس نے ناک کو بہت جاڑا چھنکا مگر بے سود۔ پھر اپنے سر کو تھپڑ اور گھونسے مارنے لگے کہ جس سے کچھ سکون ملتا، مگر جب لاکھوں جتن کر دیکھے اور مچھر باہر نہ آیا تو مستقل علاج کے طور پر ایک غلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ اشارہ ملتے ہی وہ اس کے سر پہ جوتے لگانا شروع کر دیتا، اور یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک قائم رہا۔ اس دوران قوم نمرود پر کئی طرح کے عذاب آئے اور انہیں اپنے جرائم کی سزا خوب دی جاتی رہی۔ تب اللہ جبار و قہار نے آخرت کا سخت عذاب دینے کے لیے نمرود کو موت سے ہمکنار کیا۔ معزز سامعین، برائی کا انجام کتنا برا ہوا۔ اس تباہی و بربادی کا سبب صرف شرک تھا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جسے اللہ پاک ہرگز معاف نہیں کرتا، باقی سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ الہ یہ کہ شرک کرنے والا سچے دل سے تائب ہو جائے۔ گناہوں کی دنیا میں شراب اگر ام الخبائث ہے تو شرک ابو الجرائم، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کی ناراضگی سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنی چاہیے۔ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجینہ پیدا کر دینا اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ دوستوں، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی جاری و ساری ہے۔ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے اس قصے کے اگلے حصے کے ساتھ۔ سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل القدوس لازماً سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہونے کے لیے گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔